بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے رب پر یقین رکھیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ ایک وقت انشاءاللہ ایسا بھی ضرور آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ پھول دھوپ میں کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جائیں تو صبر کا پلڑا بھاری رکھیے گا۔ جسے ہم بے بسی کہتے ہیں، وہی صبر کی ایسی حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ حساب کتاب کے بغیر ہی سر خرو کر دیے جائیں، عرش پر ہماری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے ہم مستقل شکست سمجھ رہے ہوں وہی ہماری جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ ہماری مستقل دعائیں اللہ کو ہماری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں، بات بس پختہ یقین کی ہے۔ اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ پاک نے کن کے صلے سوچ رکھے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نا واقف ہے تم سے؟ اس نے تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں، وہ جو ملتا نہیں اور کسی صورت بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہے مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ پاک ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمہارے راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو۔ اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ دنیا خوبصورت ہے، اس کو سرسبز خوبصورت ہی رہنے دیں۔ اپنے مال و کردار کو
بہترین بنائیں، بہترین مال جس کو آپ نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا، بہترین انسان جس نے اپنے کردار سے دوسروں کے دلوں میں عزت بنا لی۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام یا کردار یاد رکھیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیں۔ انسان بن کر جئیں، اچھی یادیں چھوڑ کر جئیں۔